میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹو یعنی میرا زاویہ۔ 24 مئی کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں کوارڈ یعنی کوارڈلیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی بیٹھک ہوئی۔ اس بیٹھک میں آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ کے صدور اور وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ کوارڈ کی اس بیٹھک میں علاقے کی ریاستوں میں چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی گھس بیٹھ پر سر جوڑے گئے اور چین کی طرف سے ساؤتھ چائنا سی میں جزیرے قائم کر کے سمندر کے 80% معدنیات پر قبضہ کی سازش پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ چین اور فلپائن، انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی اور ویتنام کے درمیان چین کے ایکسکلوسیو اکنامک زون کے معاملات پر کشیدگی کو سامنے رکھ کر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے کے حوالے سے مشاورت بھی کی گئی۔ اس کے علاوہ چین اور جاپان کے مابین جزیروں کے تنازع پر بھی بحث کی گئی۔ چین اور روس نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کوارڈ غیر ضروری طور پر انڈو پیسیفک ریجن میں چین کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چین مسلسل تائیوان کو دھمکا رہا ہے اور سینکڑوں مرتبہ چینی جنگی طیارے تائیوان میں داخل ہو کر ان کی فضائی حدود کی قومی خود مختاری کو چیلنج کر چکے ہیں۔ اسی طرح چین کے بحری بیڑے جاپان کے پانیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور ارد گرد کے ممالک پر بھی اپنی اقتصادی دھونس جماتے ہیں۔ کوارڈ نے تائیوان کے مسئلے پر یوں تو کوئی پالیسی بیان جاری نہیں کیا، تاہم امریکہ، آسٹریلیا، جاپان مسلسل تائیوان کی خود مختاری کے دفاع میں بیانات جاری کرتے رہے ہیں، اور آج جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ اور تائیوان کے درمیان ریسرچ کے حوالے سے بھی ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے پروفیسرز اور طالب علموں کو تائیوان جا کر ریسرچ اور مطالعہ کرنے کی اجازت ملی ہے۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ کوارڈ اگر تائیوان کی آزادی کے حق میں ایک مربوط پالیسی بناتا ہے تو بھارت بھی کوارڈ کو جموں کشمیر کے حوالے سے ایک ٹھوس موقف اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھائے اور پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے علاقوں کو بھارت کا حصہ ماننے کا سرکاری سطح پر اعلان کرے۔